تو یاد رکھنا، اگر کسی کے لیے برا چاہو گے دنیا کے اندر، اللہ تمہارا برا کرے گا۔ اگر کسی سے دشمنی رکھو گے، اللہ تمہاری بربادی لے کر آئے گا۔ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ حسد مت کرنا، کسی کے ساتھ دنیا کے اندر دشمنی مت کرنا۔ اللہ تعالی ہر بندے کے ساتھ ہے، اس کا محافظ ہے۔ حاسدین کی کبھی اللہ مدد نہیں فرماتے، ظالموں کی کبھی اللہ مدد نہیں فرماتے، لوگوں کو تکلیف دینے والے کی کبھی اللہ مدد نہیں فرماتے ہیں۔ یہ تیرا دیوتا جو نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، تجھے اس سے حیا آ رہی ہے۔ میرا رب تو زندہ ہے، ہمیشہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اگر تجھے اس پتھر سے حیا ہے تو مجھے اپنے رب سے حیا ہے۔ یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے واقعے کو قرآن کریم نے ترتیب کے ساتھ ایک پوری سورہ یوسف کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ یوسف اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب اللہ کے نبی اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق اللہ کے نبی ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا خاندان ہے، جن نبیوں کے خاندان کا ایک فرد یوسف جب پیدا ہوتا ہے تو ان کے جو دوسرے بھائی ہیں 10 بھائی، وہ یوسف سے جلنے لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے یوسف کو بچپن سے ہی حسن عطا فرمایا تھا، ایسا حسن کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آدھی دنیا کا حسن اللہ نے یوسف کو عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے باپ کا تعلق زیادہ یوسف کے ساتھ تھا اور باقی بیٹے باپ کے اس عمل سے جلا کرتے تھے۔ بھائیوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اگر بھائی راستے سے ہٹ جائے تو پھر باپ کی محبت ہم کو مل سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، فیصلہ ہوا، مشورہ ہوا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن پھر مشورہ یہ ہوا کہ قتل نہ کیا جائے، بلکہ لے جا کر جنگل میں یوسف کو کسی کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ بھائی لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو، اور ایک کنویں کے اندر یوسف کو ڈال کر جو ان کے کپڑے تھے اس میں کسی جانور کا خون لگا کر آئے یعقوب کے پاس والد کے، اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، جانور نے کھا لیا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی بچانے کی، لیکن بچا نہیں پائے۔ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں یہ سننے کے بعد یعقوب کو چونکہ محبت بہت تھی، یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، رونے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اتنا روئے کہ یعقوب کی آنکھیں چلی گئیں، اندھے ہو گئے، دیکھنا بند ہو گیا، نابینا ہو گئے، اس میں کہ بیٹا جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کہ جس کنویں میں ڈال کر آئے تھے یوسف کو، وہاں سے قافلہ گزرا اور اس قافلے کو پانی کی ضرورت ہوئی۔ پانی نکالنے کے لیے قافلے والوں نے ڈول نیچے ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو اس ڈول کے اندر چھوٹا سا بچہ یوسف نکل کر آ رہا ہے، انتہائی خوبصورت اور حسین۔ قافلے والوں نے چلایا، یا بشرا ہذا غلام، خوشخبری ہے سب کے لیے کہ ہم کو ایک غلام مل گیا، ایک بچہ مل گیا۔ وہ قافلے والے یوسف کو لے کر گئے مصر کے بازار میں، وہاں پر ان کو بیچنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک
جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ یاد رکھیے دنیا کے اندر اگر آپ کسی کا برا چاہیں گے، اللہ کی مدد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد حاسدوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، جس کے اوپر حسد کیا جاتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بھائی ظالم تھے، کنویں میں ڈال کر چلے گئے، یوسف مظلوم تھے، اللہ کی مدد آئی اور یوسف کو نکال کر وہ لوگ مصر کے بازار کے اندر لے کر چلے گئے۔ تو یاد رکھنا، اگر کسی کے لیے برا چاہو گے دنیا کے اندر، اللہ تمہارا برا کرے گا۔ اگر کسی سے دشمنی رکھو گے، اللہ تمہاری بربادی لے کر آئے گا۔ اگر کسی سے حسد کرو گے، اللہ اس کو تمہارے اوپر لوٹا کر بھیج دیں گے۔ اگر کسی کے سلسلے میں غلط بات تمہارے دل اور دماغ کے اندر آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری زندگی کے اوپر پلٹ کر رکھ دیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہماری اور آپ کی زبان میں کہ جو کسی دوسرے کے لیے گڈھا کھودتا ہے خود اسی گڈھے کے اندر جا کر گر جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ حسد مت کرنا، کسی کے ساتھ دنیا کے اندر دشمنی مت کرنا۔ اللہ تعالی ہر بندے کے ساتھ ہے، اس کا محافظ ہے۔ حاسدین کی کبھی اللہ مدد نہیں فرماتے، ظالموں کی کبھی اللہ مدد نہیں فرماتے، لوگوں کو تکلیف دینے والے کی کبھی اللہ مدد نہیں فرماتے ہیں۔ مظلوموں کا ساتھ اللہ کا ساتھ مظلوموں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کیا لوگوں، دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ، ایک ظالم ظلم کرنے والا، ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اگر دنیا سے مظلوم جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا حشر اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے مظلوم شخصیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کریں گے، جنہیں ظلماً کربلا کے میدان کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اور اگر جاؤ گے ظالم بن کے، دنیا میں کسی پر ظلم کر کے جاؤ گے، اللہ تمہارا حشر شبر کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ، حسین کے قاتلوں کے ساتھ، حسین پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل تمہارا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے تمہارے اختیار ہے کہ دنیا سے ظالم بن کر جاتے ہو یا دنیا سے مظلوم بن کر جاتے ہو، کبھی بھی کسی انسان کے اوپر ظلم مت کرنا۔ اگر ظلم کرو گے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کے پھندے کو تمہارے گلے کے اندر لا کر ڈال دیں گے۔ تم کتنے ہی طاقتور ہو، تم کتنے ہی ملک کے سربراہ ہو، لاکھوں تمہاری فوج ہو، کچھ ہو، لیکن اگر ظلم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ظالم پسند نہیں ہے۔ اگر حسد کرتے ہو اللہ کو حاسدین بالکل پسند نہیں ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازار میں لے گئے۔ حسین خوبصورت بچہ ہے جس کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن جس کے چہرے کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں دے پا رہا ہے۔ مصر کا بادشاہ آیا، اسے معلوم ہوا جو قیمت قافلے والوں نے مانگی وہ قیمت دے کر، اور شاہ مصر یوسف کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ ابھی تو بچے ہیں، پلتے رہے، بڑھتے رہے، جوان ہو گئے، جوانی آ گئی۔ جوانی کے اندر حسن ایسا نکھرا یوسف کا کہ شاہ مصر کی جو عورت تھی وہ فریفتہ ہو گئی یوسف کے اوپر، وہ عاشق ہو گئی یوسف کے اوپر۔ اس نے چاہا کہ یوسف کے ساتھ غلط کام کیا جائے، یوسف کے ساتھ اپنی خواہش کو مٹایا جائے۔ اس نے یوسف کو پکڑا کہ اپنی خواہش مٹانے کے لیے یوسف نے کہا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا
انہ لا یفلح الظالمون، کہ میں اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ ہیں جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، وہاں سے اللہ نے نکالا، مصر لے کر آئے، بادشاہ کے محل میں پلا بڑھا، جوان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے غلام کو بادشاہ کے محل کے اندر پلایا اور بڑھایا۔ انہ احسن مسوایا، بہترین اللہ تعالیٰ نے میری پرورش کی۔ انہ لا یفلح الظالمون، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فلاح نہیں فرماتے ہیں، گناہ کرنے والوں کو فلاح نہیں ملتی ہے، اس لیے میں اس گناہ کو نہیں کر سکتا۔ کون منع کر رہا ہے؟ یوسف منع کر رہا ہے۔ کس کو منع کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے گھر کے اندر رہ کر ملکہ کو، بادشاہ کی عورت کو منع کر رہے ہیں۔ کون ہے وہاں دیکھنے والا؟ کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہے۔ جو ٹیبل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک مورتی ہے جس کو بادشاہ کی عورت پوجتی ہے۔ جب غلط کام کا ارادہ کیا تو اس مورتی کے اوپر اس نے کپڑا ڈھکا۔ یوسف نے پوچھا کہ اس پہ کپڑا کیوں ڈھک رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ اس لیے کہ مجھ کو شرم آئے گی کہ یہ میرا دیوتا جس کو میں پوجتی ہوں وہ سامنے رہے اور میں غلط کام کروں، اس لیے میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈھک دیا۔ یوسف نے کہا یہ تیرا دیوتا جو نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، تجھے اس سے حیا آ رہی ہے؟ میرا رب تو زندہ ہے، ہمیشہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اگر تجھے اس پتھر سے حیا ہے تو مجھے اپنے رب سے حیا ہے۔ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کے کہے ہوئے فرمان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اے میرے بھائیوں، یوسف کے واقعے سے دوسرا سبق، کتنی ہی تنہائیوں کے اندر تم ہو، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اس لیے کہ کال کوٹھری 7 اندھیروں کے اندر بھی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج تو گناہ کرنے کے مواقع اتنے ہو گئے، ہر آدمی کی جیب کے اندر موبائل، ہر آدمی کی جیب کے اندر موبائل پر نیٹ، اپنے کمرے کے اندر جو چاہے وہ کرو، جو چاہے وہ دیکھو۔ کون دیکھنے والا ہے؟ کمرہ بند ہے تمہارا، نہ ماں کو معلوم، نہ باپ کو معلوم، نہ بھائی جانتا، کوئی نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس کو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ رات میں بھی دیکھتا ہے، وہ دن میں بھی دیکھتا ہے، وہ ہر وقت تم کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، وہ تمہارے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ تم دنیا کی نظروں سے گناہ چھپ کر سکتے ہو، لیکن اے میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اللہ سے چھپ کر کہاں جاؤ گے؟ اسی کو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کوئی ایسی جگہ جانتے ہو گناہ کرنے کی، من اقطار السماوات والارض فانفضوا لا تنفضون الا بسلطان، تو یہ زمین و آسمان کا جو گولا ہے، اس گولے سے باہر نکل کر کہیں چلے جاؤ جہاں اللہ کی نافرمانی تم کر سکتے ہو، جہاں اللہ تم کو نہیں دیکھ سکتا۔ کہاں جا سکتے ہو؟ دھرتی کو چھوڑ کر کہاں انسان جا سکتا ہے؟ کہیں نہیں جا سکتا۔ جب یہ دھرتی اللہ کی ہے تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اس دھرتی پہ وہ ہوگا جو اللہ نے کہا ہے۔ اگر وہ کرو گے تو جنت انتظار کر رہی ہے، نہیں کرو گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔